بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگایا کر۔ اپنی زبان کی تیزی اس پر مت چلا جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہوتی ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کرنے کی قوت موجود ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کی ماں زندہ ہو اور وہ دعا کے لیے دوسروں سے کہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے آتی ہے۔ اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ چھینک جسم کی ساری کفالت کو دور کرتی ہے اور 7 روز تک موت سے ایمان دیتی ہے۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ اگر تم نے کسی گناہ کو انجام دیا ہے تو توبہ کے ذریعے اسے مٹانے میں جلدی کرو۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی سنبھال پاتے ہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب بھی اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے۔ اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے یہ دعا فرماتے، میرے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ایک شخص نے اپنے گھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت کے لیے بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر 3 باتوں کا وعدہ کرو گے تو میں تمہاری دعوت قبول کروں گا۔ اس نے کہا، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے لیے گھر کے باہر سے کوئی چیز نہ لانا، اور نہ ہی گھر کی کوئی چیز میرے لیے خاص طور سے بچا کر رکھنا، اور نہ اپنے گھر والوں کو زحمت میں ڈالنا۔ اس شخص نے کہا مجھے قبول ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ سونے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے میری محبت تو دیکھ، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔